جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھنے والا، سمجھنے والا اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے، علم نافع کی ہم سب کو دولت عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں اول تا آخر ساتھ رہنے کی آپ نیت کیجئے، سماعت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت سے دینی مسائل اور ایسے بھی بعض مسائل کہ جو ہم سب کو تقریباً درپیش ہوتے ہیں، لیکن کبھی موقع میسر نہیں آتا پوچھنے کا، یا وقت نہیں ہے، یا کچھ ایسا موقع نہیں ملا۔ اس طرح ہم اجتماعی صورت میں، یعنی اسکرین کے ذریعے گھر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی ہمیں مسائل انشاءاللہ عبادات کے حوالے سے ہوں، تجارت کے حوالے سے ہوں، معاملات کے اعتبار سے ہوں، انشاءاللہ اس پروگرام میں سیکھنے کی وہ سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو اور میسیجز کے ذریعے بھی جو ہمیں مسائل یہاں پر سوال آپ کے ملتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں پروگرام کے اندر ان کو ڈسکس کریں، اس پر گفتگو کریں اور آپ تک وہ مسئلے کا جواب ہم پہنچا سکیں۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ کتابوں میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے کہ امام کا سترہ، مقتدی کا سترہ، مطلب کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ اپنی جانب تو بالکل واضح اور ٹھیک ہے، جو کتابوں میں بھی لکھا ہے اور اہل علم اس کو بیان بھی کرتے آئے ہیں۔ اب اس کی صورت کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، یعنی امام اگر نماز پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی میدان میں نماز ادا کی جا رہی ہے اور امام صاحب نے اپنے مصلی کے آگے کی جانب کوئی سترہ رکھا ہوا ہے، جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد کے اندر سترے باقاعدہ لکڑی کے بنائے گئے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایلومینیم کی پائپ کے ذریعے سترے بنائے گئے ہوتے ہیں، تو امام صاحب کے جو مصلی ہے اس کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب امام صاحب کے آگے رکھنا ہی کافی ہے۔ اب ظاہر بات ہے امام صاحب کے دائیں اور بائیں جب صف بنے گی تو اب وہ 50 افراد کی بھی صف ہو سکتی ہے، تو 25 نمازی ادھر ہیں تو 25 نمازی ادھر ہیں، تو اب کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے تو اب وہ پریشان ہوگا کہ اب میں جو نمازی کے سامنے سے اگر گزر رہا ہوں تو کہیں گناہ گار تو نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے امام صاحب کی طرف نظر کرنی ہے۔ اگر امام صاحب کے آگے سترہ جو حد شرعی کی مقدار رکھا ہوا ہے، یعنی کہ کم از کم 1 انگلی کی موٹائی جتنا کوئی لکڑی ہو یا کوئی پائپ ہو، تاکہ گزرنے والے کو وہ سترہ نظر آئے، ٹھیک ہے، اور اس کی اونچائی زمین پر رکھی ہو، اور اس کی جو اونچائی زیادہ سے زیادہ اتنی ہو جتنی یہ بیچ کی جو انگلی ہے یہاں سے لے کے کوہنی تک، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً 18 انچ بنتی ہے، 1.5 فٹ۔ تو اب مثال کے طور پہ 2 فٹ کی اونچائی پر مشتمل کوئی فریم سا بنا کر، جیسے عام طور پہ مساجد میں سترہ بنایا جاتا ہے لمبا سا، تو اس طرح سترہ امام صاحب کے سامنے اگر رکھا ہے تو گزرنے والے کو امام صاحب کی طرف پہلے نظر کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے سترہ رکھا ہے۔ اگر رکھا ہے تو ان کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی گویا سترہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ مقتدی
اب جو بھی شخص ہے یہ ان مقتدیوں کے سامنے سے گزرتا امام کے سامنے سے بھی گزرتا ہوا اپنی جہاں اس کو جانا تھا جا سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا تو اب ایسے آدمی کو، اب جو ہم نے مثال فرض کی ہے میدان میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ آدمی 2-3 صفیں چھوڑنے کے بعد وہ پھر گزر سکتا ہے، لیکن ایک صف کے فاصلے سے اگر وہ گزرنا چاہتا ہے تو امام کے آگے اگر سترہ لگا ہے تو یہ مقتدیوں کے سامنے سے بھی گزر سکتا ہے۔ اب آ جائیں مساجد کے اندر جو نماز ہوتی ہے، تو مسجد کے اندر جو محراب کی دیوار ہے، جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ تلاش کرنے شروع ہو جائیں گے، بولیں گے محراب میں تو کوئی سترہ نہیں رکھا ہوتا۔ تو سب سے پہلے اس مسئلے کی جو عام فہم تعبیر تھی اس حوالے سے میں نے ایک مسئلہ جیسے میدان میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بیان کیا، ورنہ جب ہم مسجد کے اندر دیکھتے ہیں تو امام صاحب کے آگے جو محراب کی دیوار ہوتی ہے تو وہ محراب کی دیوار ہی امام صاحب کے لیے سترہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی مقتدی جب صف بن چکی ہے تو صف بننے کی صورت میں بعض اوقات ایسے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو صف سے نکلنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس کو صف سے نکلنا پڑ رہا ہے تو اب ذہن میں آتا ہے کہ میں اب جو گزروں گا تو نمازیوں کے سامنے سے گزروں گا، کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہا، تو چونکہ امام صاحب کے سامنے محراب کی دیوار ہے وہ سترہ ہے، تو اب یہ جب اگر اس کا نماز میں وضو جاتا رہا تو اب اس شخص کو چاہیے کہ صف سے نکل جائے۔ اب صف سے نکلنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ اب پچھلی صفوں کو چیرتا ہوا، یعنی نمازیوں کے سامنے سے جگہ لیتے ہوئے یہ پیچھے کی طرف چلا جائے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ صفیں بہت زیادہ ہیں اور مجھے بہت مزاحمت کرنی پڑے گی تو اب اس کے لیے ایک آسان صورت یہ ہے کہ یہ صف کے سامنے سے گزرتا ہوا دیوار کی جانب چلے جائے، اور وہاں سے عام طور پہ نکلنا کچھ آسان ہوتا ہے۔ تو اب ذہن میں جو آتا نا کہ میں نمازیوں کے سامنے سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے یہ ذہن میں آنے والا یہ خیال وہ یوں رفع اور دور کر سکتا ہے کہ امام صاحب کے سامنے جو دیوار ہے محراب کی وہ امام صاحب کے لیے سترہ ہے، اور امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہے، تو اس وجہ سے وہ سامنے سے گزر سکتا ہے۔ صرف وہی مقتدی نہیں، کوئی بھی شخص اگر ضرورتاً صف کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے اور امام صاحب کے سامنے محراب کی دیوار ہے تو وہ ضرورتاً گزر سکتا ہے۔ ایسی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مطلب ایک تو یہ کہ جس کو وضو کرنے کی حاجت ہو گئی ہے، اب یہ جاننا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اس کے بھی مسئلے کے لیے لوگوں کو عام طور پہ بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھی طرف جانا ہے، بعض کہتے ہیں الٹی طرف جانا ہے، یعنی یہ بھی لوگوں نے سنے ہوئے باقاعدہ مسئلے۔ میں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہا تو پہلی صف میں ایک آدمی تھا، آج سے 5-6 سال پہلے پرانی بات ہے، تو اب وہ سیدھی جانب بالکل اس کے کونے میں، اب ان کو وضو کی حاجت ہو گئی نماز میں، تو وہاں سے پورے چلتے پہلی صف ہے، اور وہ چلتے پہلی بات تو میں خود بھی تھوڑا سا گھبرا گیا، یعنی آدمی نماز بھی پڑھا رہا ہو تو ایک اس کی اپنی ایک نظر تو آتا نا کوئی آ رہا ہے یہ کیا ہے، اور وہ آتے بالکل بھی میرے پاس سے بھی یوں پیچھے سے گزرے اور آگے چلے گئے، چلے مجھے تو سانس بحال ہوا، ٹھیک ہے بھائی، اچھا وہ چلے گیا، وہ پوری مسجد ہماری اتنی بڑی اور وہاں سے وہ گھوم کے پیچھے گئے۔ اب بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ یار جاننے پہچاننے والا آدمی تھا یار، بولا مجھے کسی نے مسئلہ بتایا کہ ہمیشہ الٹی طرف سے ہی نکلنا ہے، تو اب وہ کھڑے اس طرف سیدھی طرف اتنا تھے لیکن اب الٹی طرف کا ہی ان کو سنا ہوا ہے، تو یوں پوری صف میں لوگوں کو تشویش بھی ہوئی، اور یہ وضو ٹوٹ گیا۔ اگر نکلنے کی جگہ ادھر سے بہت قریب ہے، دروازہ ادھر قریب ہے، یا پیچھے کی طرف آرام سے اگر آتے ہوئے وہاں سے بھی معاملہ ہے تو کس طرف جانا چاہیے؟ اس میں کوئی سمتیں مقرر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ بائیں طرف سے نکلنا ہے کہ دائیں طرف سے نکلنا ہے، یعنی انہوں نے جو بائیں طرف کا سمجھا غلط سمجھا، ٹھیک ہے، اور غلط سمجھنے کے ساتھ ساتھ تشویش میں لوگوں کو ڈالا ہے، بالخصوص امام صاحب کو تشویش میں ڈال دیا، امام صاحب کہ کون آ رہا ہے، وہ قریب سے گزرتا جا رہا ہے۔ تو خیر اس کے اندر کسی بھی نمازی کو نماز کے دوران وضو کی حاجت درپیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ ایک ادب جو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے، یعنی ناک پہ منہ پہ یوں ہاتھ رکھتا ہوا اور تھوڑا سا کھنکارتا ہوا، اس طریقے سے یہ بہتر یہ ہے کہ صف کے پیچھے نکلتا چلے جائے۔ اگر اس کو لگے کہ بہت زیادہ صفیں ہیں تو پھر آسانی، اگر اس کو لگتی ہے کہ صف کے
کونے کی جانب چلے جائے. اب یہ دائیں جانب دیوار قریب ہے تو وہاں چلے جائے, بائیں جانب ہے وہاں دیوار قریب ہے تو وہاں چلے جائے. اس طرح یہ بہت مختصر ایریے کو کور کرتا ہوا جلد از جلد مسجد سے باہر نکلے اور وضو وغیرہ کرنے کے بعد فوراً جماعت میں آ کے شامل ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز کا آغاز کرے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایسے آزار ہیں کہ جن کی وجہ سے نمازی کے آگے سے بھی گزرنا یہ مقتدیوں کے لیے یوں وہ جائز ہے. سترہ بہرحال آپ نے, یہ ہم سترہ کہتے تو ہیں لیکن عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے اگر ہو سکتا ہے کچھ یہ بھی سن رہے ہیں اور وہ کہیں یہ سترہ ہے کیا چیز, یہ آج تک نماز میں رکھا ہی نہیں ہم نے. سترہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. سترہ جو ہے نا یہ ستر معنی ہوتا ہے حجاب, ٹھیک, پردہ. تو لباس کو بھی ستر کا کام ہوتا ہے, جو پردے لٹکائے جاتے ہیں اس کو بھی ستارہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ پردہ. تو اب یہ جو سترہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حجاب, رکاوٹ, ٹھیک ہے, ایک طرح کا پردہ. صحیح. تو اب یہ نماز پڑھنے والا اگر بالکل اوپنلی ایریے میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے وقت اگر سامنے سے ہو سکتا ہے کسی کو گزرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, صحیح, یا کوئی سامنے سے گزرے گا تو نماز پڑھنے والے کی ایک طرح سے توجہ بڑھتی ہے. صحیح, کہ نماز پڑھتے ہوئے کہ سامنے سے گزر رہا ہے اس کو, اب بہت کچھ آدمی کے ایک دم خیالات, غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ سامنے سترہ رکھ لے گا تو سترے یعنی ایک آڑ, ایک رکاوٹ اس نے اگر سامنے کی جانب رکھ لی ہے تو اب نمازی بھی ایک طرح سے ٹینشن فری ہو چکا ہے کہ میرے سامنے سترہ موجود ہے. اب اگر کوئی بھی اس سے آگے کی جانب سے گزرنا چاہے گزر سکتا ہے. عام طور پہ گھروں میں بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بعض کا تو چلے دیوار کے پاس ہی کوئی یا کمرے میں الگ تلگ گھر پہ خواتین نماز پڑھتی ہے, لیکن بعض کا صحن بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے صحن بھی ہوتے ہیں. صحن ہے, یا مثال کے طور پہ گھر میں سینٹر میں عام طور پہ پنکھے لگے ہوتے ہیں, گرمی کی شدت ہے, پنکھے کے ہی نیچے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے یا نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں اسلامی بہن, اور وہ سامنے کی جگہ اسپیس بہت زیادہ ہے, اب کوئی اندر داخل ہوا روم کے, اب اس کو اس طرف کو جانا ہے, ٹھیک ہے, بس اوقات جگہ نہیں بن پا رہی ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کے پیچھے سے کوئی جگہ نہیں بن پا رہی, سامنے سے ہی گزرنا ہے. تو خواتین میں جو سمجھدار ہیں وہ کیا کریں گی, کوئی بوتل رکھ دیں گی, ٹھیک, کوئی گلدستہ رکھ دیں گے, کوئی بھی چیز ان کو ملتی ہے وہ انہوں نے رکھ دیا. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے سترے کا کام پورا کر دیا. تو سترے کی جو مقدار ہے وہ ابھی بیان کی ہے کہ کم از کم اتنی ہو جیسے ایک انگلی کی موٹائی جتنی, تاکہ نظر آئے گزرنے والے کو کہ سترہ ہے, اور اونچائی اس کی 1.5 فٹ یا اس سے زیادہ اونچی ہو, یعنی 18 انچ. عام طور پہ ہمارے گھروں میں جو بوتلیں پانی کی فریج میں رکھی جانے والی ہوتی ہیں ان کا سائز بہت لمبا نہیں ہوتا, 18 انچ نہیں ہوتا. عام گیلن ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل جو سائز کی بوتلیں ہیں وہ اتنی نہیں ہوتی ہیں, 1 فٹ کی ہوتی ہیں, تو وہ سترے کا کام نہیں دیں گی. اب لیکن پھر بھی اگر کسی کو سترے کے طور پہ کوئی چیز نہیں ملتی, بہتر ہے کہ کچھ بھی چیز ملتی ہے تو وہ رکھ دیں تاکہ اس کی اپنی توجہ نہ بٹے. لیکن جو گزرنے والا شخص ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ جو چیز نمازی نے اپنے سامنے رکھی ہے وہ سترے کی مقدار پوری کر بھی رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ سترے کی مقدار پوری کر رہی ہے, یعنی 1.5 فٹ 18 انچ اونچی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, یا مثال کے طور پہ بچی یا بچے کو ہی بٹھا دیا کہ تم سامنے کی جانب اس طرف منہ کر کے بیٹھے رہو, یہ سترہ تو بہت جلدی چلا جائے گا. یہ تو بعض اوقات ایسے میدان مدینہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ بچے کو بٹھاتے ہیں, نماز پڑھتا ہوں تو اس نے جیسے ہی دیکھا ابو نماز پڑھنے لگے ہیں, اس کے بعد ڈھونڈو بھائی بچے کو. چلیے مطلب ایک ممکنہ صورت, ہاں ممکنہ, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے چیز نہیں مل رہی تو کم از کم اسی بچے کو سترہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس طرح سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزرتا ہے اور بلا عذر شرعی کوئی اگر گزرتا ہے تو گناہ گار ہوگا. اور حدیث مبارکہ میں جو اس کی وعید ارشاد فرمائی گئی ہے, صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شخص یہ بات جان لے کہ اس گزرنے کی وجہ سے مجھ پر کیا وبال آئے گا آخرت میں, تو وہ 40 دن یا ہفتے یا مہینے یا سال صحابی یا راوی کو یہ آگے 40 کے بعد وہ کیا چیز تھے, وہ کیا مدت ہے, وہ ان کو یاد نہ رہی, لیکن یہ اب وہ 40 دن بھی ہو سکتے ہیں, ہفتے, مہینے اور سال بھی ہو سکتے ہیں.
یہ اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو وہ گزرنے والا شخص اتنی دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہنا تو گوارا کر لے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنا گوارا نہیں۔ اور ہمارے ہاں نمازی کے سامنے سے یوں گزر جاتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ مساجد کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، مسجد کا عام طور پہ صحن ہوتا ہے، صحن سے آگے برآمدے والا حصہ ہوتا ہے، وہ 5-6 انچ اونچا ہوتا ہے۔ اب لوگ بآسانی بے جھجک اگر کوئی صحن میں نماز پڑھ رہا ہے تو برآمدے میں سے اس کے سامنے سے گزر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اونچی جگہ سے گزر گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے برآمدے کے مقابلے میں کچھ اندر کا حال وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، تو وہاں والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برآمدے والے کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، وہ بھی بلا جھجک گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سترا نہیں بنے گا، فرش کا اتنا اونچا ہو جانا یہ کوئی سترے کا کام نہیں دے گا، اس طرح بلا عذر شرعی گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ بالخصوص 2 طرح کی باتیں یہاں پہ، ایک مزید بھی میں ایسی بڑی مساجد ہوتی ہیں جہاں پر لوگ بعد میں سنتیں پڑھتے ہیں۔ اب ظہر میں جمیل صاحب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہے کہ جو ظہر کی 4 قبلیہ سنت پہلے پڑھی جانے والی سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو پہلی صف میں بیٹھا ہوئے ہیں، بیچارے پہلی دوسری میں آئے ہوئے ہیں، شروع سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سنتیں پہلے پڑھ لی ہیں، دعا بھی ہو گئی ہے۔ اب جس کو پتہ ہے کہ ابھی دعا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، تو اب اس نے اپنی 4 کی نیت بھی کرنی ہے، تو ایسی جگہ سے تھوڑا ہٹ جائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل دروازے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، یہاں سے پبلک نے واپسی آنا ہے، تو یہ ان چیزوں کا ایسے نماز پڑھنے والوں کو بھی خیال کرنا ہے۔ دوسرا جو تو بتا ہی دیا کہ اگر کسی کو سال بھر یا 40 سال بھی انتظار کرنے کے حوالے سے جو روایت میں بیان فرمایا گیا ہے، تو ان کو بھی خیال کرنا ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ اگر آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، 1 رکعتیں 2 رکعتیں، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں تو انشاءاللہ اسی میں زیادہ عافیت ہے اور گناہ سے بھی بچت ہو جائے گی۔ جی، کچھ ناظرین کی کال دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، قرآن پاک میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ ضروری ہے کرنا؟ ٹھیک ہے، مزید سے سب کے بارے میں سوال کرتی ہے، لوگ کہوں گے آدمی جب نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر بندہ گھر میں آ کر دکان اپنی میں آ کر نماز چاشت کے نماز دکان ہی میں پڑھ لے تو ظاہر ہے دکان ادھر گوں آدمی جلد کھولنے کی فجر کے فوری بعد دودھ دہی کا کام ہوتا ہے، کیا اس کو وہ اشراق و چاشت کے نوافل کا ثواب ملے گا؟ کیا دکان میں نوافل پڑھ سکتے؟ جواب اشراق و چاشت، چاشت یہ لفظ اس کو بھی تھوڑا درست فرما لیجئے، کیا کہتے ہیں آپ؟ گھر پہ جانا تھا، کیونکہ روایت میں وہ جو الفاظ ہیں وہ کہ نماز پڑھی اور وہیں بیٹھا رہا اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اب نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز جو ہے گویا کہ جو عمرے اور حج کی اس کے اوپر فضیلت اس کو بیان فرمائی گئی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں دکان بھی کھولنی ہے، وہاں آ کر پڑھیں گے، نفس نماز کا ثواب جو اشراق چاشت کا ملے گا؟ اشراق و چاش کی جو نماز ہے، ایسا شخص جو دکان پہ پہنچ چکا ہے، اپنے کاروبار کو آغاز کر رہا ہے، تو اپنے دکان پر بھی اپنے گھر پر بھی وہ چاش یا اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جو خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس میں جن چیزوں کا حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذکر اللہ میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت شروع ہو جائے، تو وہ خاص اس شرائط کو اگر کوئی پورا کرتا ہے، یعنی مسجد کے اندر ہی رہتا ہے، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں یا درس میں یا کتاب پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں اگر کوئی مصروف رہتا ہے، تو خاص اس انداز میں وہ فضیلت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر انتظار نماز کرنے والے شخص کے لیے بیان فرمائی، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا یقینی طور پہ کہ اس کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ لیکن اشراق کی نماز یا چاش کی نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین نمازوں میں سے ہیں، لہذا اس کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور رکھنی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے تو بندہ اس کی نیت ضرور کرے۔ ٹھیک ہے، بعض فضائل وہ جو خاص اس بیٹھنا ہے وہاں یہ پڑھتے رہنا ہے، اٹھ کر نہیں جانا، اس کے حوالے سے ہیں، اور بعض روایات جن میں مطلقاً ہی اس طرح کی نماز پڑھنے پر فضیلت ہے، تو جو نماز پڑھنے پر فضیلت اشراق و چاش کی ہے اور بکثرت لوگ اس طرح نماز کا یہ اہتمام کرتے ہیں، تو وہ فضیلت تو حاصل ہوگی؟ فضیلت تو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ آئی عرض ہے کہ اگر امام یا اکیلے میں ایک رکعت میں ایک سجدہ کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید
دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے ہو اور تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا تو اب کیا کرے؟ ٹھیک ہے، سورت ملانا بھول گیا تو کیا کریں؟ اس سے پہلے بھی ایک سوال تھا اور وہ بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ قرآن پاک کے جو سجدے ہیں یہ ضروری ہے کرنا سجدے؟ قرآن پاک کی جو مختلف مقامات پر آیات سجدہ ہیں، اور یہ مقام 14 مقامات ہیں جہاں پر آیات کو اگر تلاوت کرتا ہے یا کسی سے سنتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ حدیث میں اس کا بیان بھی فرمایا کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہائے میری بربادی، کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت، اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ۔ مزید ہم کچھ سوالات بھی لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ جی جناب میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے یہ سفر مہینے کا آخری بدھ کا دن جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، عید کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک جو ہے سفر سے واپس آئے تو کھانے تیار کرتے ہیں یا خوشی کرتے ہیں، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کے سجدے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو سجدے جو 14 ہیں تو یہ واجب ہیں اور ان کو ادا کرنا جو بھی پڑھے گا یا یہ آیت پاک کو سنتا ہے تو وہ سجدہ اس پر کرنا واجب ہے۔ دوسرا ایک سوال بھائی نے پوچھا کہ 4 رکعت سنت موقدہ اگر اس کی آخری رکعت میں سورت نہ پڑھے تو یاد رکھے فرائض کے اندر تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب، اس کے بعد تیسری رکعت اور چوتھی رکعت جو فرائض کی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت ملانا یہ واجب نہیں ہے، البتہ اگر اکیلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس میں بھی یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے۔ مقتدی امام کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کرے، اس کے لیے مکروہ ہے کہ مزید اس میں سورت ملانا۔ جہاں تک تعلق نوافل کا ہے، جہاں تک تعلق سنتوں کا ہے، چاہے سنت موقدہ ہوں چاہے سنت غیر موقدہ ہوں، ان کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے، پوری سورت ہو یا 3 آیاتیں، چھوٹی 3 آیتیں، یا اتنی بڑی ایک ہی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوں، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بھولے سے یہ سورت سنتوں میں ملانا بھول گیا اور تیسری میں یا چوتھی میں اس نے اس طرح ترک کر دی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہیں اس نے کیا تو پھر وہ نماز دوبارہ پڑھنی اس پر واجب ہے، یعنی واجب الاعادہ ہے۔ تو یہ صورتوں کے حوالے سے۔ جمیل صاحب آگے سفر کے مہینے کے حوالے سے، سفر کے مہینے میں آخری بدھ ہے اور سوال بھی آیا کہ اس کو تھوڑا جشن ٹائپ کا لوگ مناتے ہیں، کیا کہیں گے؟ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جیسے فیکٹری یا کمپنی یا عام طور پہ کارخانے میں چھٹی کے دن کے طور پہ بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، یعنی آخری بدھ چھٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر یہ آئیں گے بھی بدھ والے دن تو مٹھائی کا ڈبہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا، سفر کے آخری بدھ۔ جی یہ مجھے مطلب اچھی طرح یوں یاد ہے کہ بچپن میں جہاں کہیں میں کام کے لیے سیکھا کرتا تھا تو وہاں پر بھی کارخانے میں مٹھائی وغیرہ تقسیم ہوتی تھی۔ آخری بدھ کا یہ لفظ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ آخری بدھ کو اگر کوئی جشن کے طور پہ لیتا ہے، اور پیچھے کانسیپٹ ان کے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر المظفر کے مہینے میں آپ جو بیمار تھے اور بدھ کا جب دن آیا تھا آخری، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے اور آپ نے تھوڑا باہر آؤٹنگ کی، سیر باہر گئے، تو اس انداز کو یعنی لوگ خوشی کے حضور کے صحت کا دن تھا۔ حالانکہ روایات پر اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس مرض میں آپ کا وصال شریف ہوا، تو بدھ شریف جو سفر المظفر کا آخری بدھ تھا اس دن مرض میں شدت پیدا ہوئی تھی،
تو یوں اگر روایات کو سامنے رکھا جائے اور لوگوں کے کانسیپٹ کو سامنے رکھا جائے تو یہ آپس میں دونوں میچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ جب روایات کے بھی مطابق نہیں ہے تو اب ایک چیز ہے ہی خلاف حقیقت، تو اس کو ترویج دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور کا ظاہری طور پہ مرض آنا اور پھر اس مرض کا دور ہو جانا عام روٹین میں، عام حالات میں، یہ امتیوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کسی موقع پہ دور ہوا تھا. لیکن اس آخری بت کو ہی ایک وہ بنا لینا کہ اسی میں حضور کا وہ مرض دور ہوا تھا تو اس لیے ہم اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس بات کا تاریخی حوالہ جات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے الٹ ہے، برعکس ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید علیل ہوئے تھے ان دنوں میں، اور وہی علالت ہی کا سلسلہ آگے چلتا گیا اور آپ ربیع الاول تک یہ چلتا رہا، اور ربیع الاول کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ اس تصور کے تحت یہ خوشی منانا یا ادھر ادھر جانا، کچھ چیزیں بانٹنا، یہ وہ کرنا، یہ بالکل بے اصل ہے. ایک سجدہ رہ گیا نماز میں، اکیلے پڑھ رہے ہو کہتے ہیں کہ یا پھر سب کے ساتھ ہیں، ایک سجدہ اس میں رہ گیا تو کیا ہو؟ کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے فرض ہو یا نفل یا سنت یا وتر، ہر نماز میں جتنی بھی رکعت پر مشتمل وہ نماز ہے تو ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدہ فرض ہو اور دوسرا سجدہ فرض نہ ہو. تو اگر کسی نے کسی بھی رکعت کا اس کا ایک سجدہ رہ گیا اور اس نے اپنے طور پر اب نماز کمپلیٹ کر لی، سلام دونوں پھیر لیے، تو اس کی نماز کا فرض چھٹنے کی وجہ سے جب فرض ادا ہونے سے رہ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی. تو اس نماز کو اگر وہ فرض تھی تو اس فرض کو دوبارہ پڑھا جائے گا، سنت تھی تو سنت کو دوبارہ پڑھا جائے گا، نفل تھی تو اس نفل کو بھی دوبارہ پڑھا جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو نفل نماز ہے، تو نفل نماز بھی ہے تو اس میں بھی رکوع فرض ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی سجدے فرض ہی ہیں. ایک جگہ ایسا ہوا، کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے امام صاحب نے ایک سجدہ کیا کسی رکعت میں، جب نماز انہوں نے مکمل کر لی، مکمل ہونے کے بعد مطلب سجدہ سہو وغیرہ کر کے انہوں نے نماز کو کمپلیٹ کر لیا. اب انہوں نے جب نمازیوں نے توجہ دلائی کہ آپ نے ایک سجدہ کیا تھا اور آپ نے ایک سجدہ چھوڑ دیا تھا، تو کہنے لگے کہ ایک سجدہ فرض ہے، دوسرا سجدہ کرنا واجب ہے. اللہ اکبر. تو جب میں نے ایک سجدہ بھولے سے رہ گیا اور سجدہ سہو کر لیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز سب کی ہو گئی. اب انہوں نے اپنے طور پہ نمازیوں کو یوں مطمئن کر دیا، لیکن چند جو اہل علم بھی نمازی ہوتے ہیں وہ بہرحال مطمئن نہیں ہوئے کہ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، لیکن امام صاحب نے اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے کیا کیا، لوگوں کے فرائض ایک تو ادا نہیں ہوئے، وہ جو بھی نماز تھی وہ نماز لوگوں کی ذمے میں باقی رہی. امام صاحب نے سجدہ سہو بھی اگرچہ کر لیا لیکن فرض چھٹنے پر چاہے بھولے سے چھٹا ہو، سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. تو اس نماز کو امام صاحب سمیت سارے ہی نمازیوں پر اس نماز کو اعادہ کرنا فرض تھا، کہ وہ یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری تھا. لیکن انہوں نے نمازیوں کو اپنے طور پہ مطمئن کر دیا کہ ایک سجدہ فرض ہے اور ایک واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کال. میرا آج کا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ تہجد کی نماز کس ٹائم ادا ہوتی ہے؟ کوئی صحیح وقت مجھے پتا نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں 3 بجے، کوئی کہتے ہیں 1 بجے. میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے صحیح مقررہ وقت بتا دیا جائے. تہجد کا وقت مقررہ بتائیے، 1 بجے، 3 بجے، کیا کہیں گے؟ تہجد کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی سو جاتا ہے، اب سونے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اب وہ چاہے آدھے گھنٹے سو جائے، 5 منٹ سو جائے یا 5 گھنٹے سو جائے، تو اب عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سو گئے، سونے کے بعد صبح صادق سے پہلے اٹھ گئے،
اٹھنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز ادا کر لی تہجد کی نیت سے تو اس طرح تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب یہ اس کا کوئی خاص وقت تو بہتر یہ ہے کہ رات کے 6 حصے کر لیے جائیں، یعنی غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک جتنا بھی وقت ہے یہ سب رات ہے، تو اس رات کے 6 حصے کرنے کے بعد جو چھٹا آخری حصہ ہے تو اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور مستحب وقت تہجد کا وہ ہے۔ آسانی اس میں یہ ہے کہ صبح صادق روزانہ کی بنیاد پہ آج کل 1 منٹ جو ہے وہ 1-2 منٹ 1.5 منٹ آگے بڑھ رہا ہے ٹائم، تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ الارم وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب صبح صادق ہے، صبح صادق ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، 1 گھنٹے پہلے آپ بیدار ہو جائیں، تو اس ٹائم اگر نماز پڑھی جائے گی تو یہ رات کا چھٹا ہی حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت میں اگر تہجد پڑھی جائے اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر فجر کی نماز بھی پڑھی جائے، مرد حضرات ہیں تو جماعت سے فجر کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اب یہ نہیں کہ ہم بالکل 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ گئے، تہجد پڑھ لیے، عبادت کرتے کرتے تھک گئے اور اول وقت میں ہی فجر پڑھ کے پھر سو گئے، تو بلا عذر شرعی مرد حضرات کا جماعت ترک کرنا جائز۔ یعنی یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک چیز کی فضیلت کو پانے کے لیے اور ساتھ جو ہے وہ دوسری چیز کا واجب ترک ہو رہا ہے۔ واجب ترک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کو مسئلے کا جواب مل گیا ہے۔ اب میسیج بھی آپ کے جو ہے وہ کچھ شامل کرنے ہیں، بڑھتے ہیں پھر کچھ کالز دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور وہ اگر پڑھتا ہے اشراق کا ٹائم شروع ہونے کے بعد میں اس کو قضا کرتا ہے، تو کیا اپنی سنت اور فرائض کے اندر وہ اشراق اور چاشت کی نیت کر سکتا ہے؟ تو کیا اس کو یہ قضا نماز ادا کرتے ہوئے اشراق اور چاشت کی نیت اگر کر لے تو اس کا ثواب مل سکتا ہے؟ کمال ہے، سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنت ایسے موقع پہ سنت کی قضا اگرچہ لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی سنت فجر کی بھی قضا کر لے اور اس کے بعد فرض بھی قضا اس دن کی جو خاص آج کے دن کی چھٹی ہے۔ لیکن یہ کہ سنت پڑھتے وقت اشراق کی اور فرض پڑھتے وقت چاشت کی بھی نیت کر لے تو اشراق و چاشت اس طرح ادا نہیں ہوتے۔ اشراق و چاشت باقاعدہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے تو وہ نمازیں ادا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ پنجاب سے بات کر رہا ہوں، محمد نعیم اتاری۔ نمازی جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے آگے اگر سترا نہیں رکھا گیا تو کتنی صفوں کے بعد اگر گزرنے والا گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے؟ انہوں نے تعین نہیں کیا کہ میدان کی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں یا مسجد کی، لیکن عام طور پہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے ہاں جو مساجد ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس کو مسجد اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ جن میں مقتدی کے سامنے 2-3 صف چھوڑنے کے بعد سے آدمی کا گزرنا جائز ہو۔ تو ہمارے ہاں اتنی بڑی مساجد نہیں ہے، اگرچہ اپنے طور پہ ہمارے علاقے کی وہ بڑی مسجد ہوتی ہے بالکل، لیکن وہ مسجد کبیر میں شمار نہیں ہوتی۔ جو خاص کر حرمین شریفین، مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف، یہ مسجد کبیر میں علماء نے اس کو شمار کیا ہے۔ تو اگر کوئی مسجد نبوی شریف کے مثال کے طور پہ آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اتنی وسیع اور عریض مسجد ہے کہ اب آدمی اگر سامنے سے کئی صفیں چھوڑ کر جانے میں اگر اس کو لازمی بات ہے حرج میں پڑ جائے گا، تو پھر یہاں اس کو اجازت ہے کہ نمازی کے آگے کی 2-3 صفیں چھوڑ کر وہ گزر سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ حرمین شریفین میں بھی نمازی کے بالکل سامنے سے لوگ بلا جھجک گزر رہے ہوتے ہیں، خاص کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف، وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی ایسا باقاعدہ دیکھنے کو ملتا ہے، نمازی نماز پڑھا سامنے سے گزر جائیں گے، یعنی اسی صف سے گزر جاتے ہیں بغیر کسی، حالانکہ جو گزرنے کی بھی جو اجازت ہے مسجد کبیر میں وہ موضع سجود کے بعد سے گزرنا ہے۔ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ آدمی نارمل طریقے سے اگر خاشعانہ طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نگاہیں سجدے کے مقام پر ہوں تو عام طور پہ 2 صف کے بعد تیسری چوتھی صف کا جو ایریا ہوتا ہے وہ آدمی کی نگاہوں سے اجھل ہو چکا ہوتا ہے، تو جو گزرنے والا ہے وہ 2-3 صفیں آگے سے گزر سکتا ہے، بالکل خاص اسی صف سے گزرنے کی اس کو اجازت
نہیں ہے، موضع سجود سے مسجد کبیر میں بھی گزرنا جائز نہیں ہے، سوائے حرم شریف کے مطاف والے حصے میں، جیسے عام طور میں مقام ابراہیم کے قریب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طواف کرنے والے کے لیے اجازت ہے کہ خاص نمازی کے سامنے سے بھی دوران طواف گزر سکتا ہے، لیکن جو طواف نہیں کر رہے یا جس نے طواف مکمل کر لیا ہے اب اس کو کسی مقام پہ جانا ہے تو وہ نمازی کے سامنے موضع سجود حصے سے نہیں گزر سکتا، وہ 2-3 صف آگے سے گزر سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی بہرحال یہ عام ہے سلسلہ لوگ یہ مسئلہ بھی آپ نے جو گزرنے کی رخصت بتائی ہے خاص وہی طواف حرمین شریفین کے حوالے سے، چونکہ وہ مسجد کبیر میں علماء نے اس کو شمار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادھر محلے میں وہاں ایک مسجد ہے جس کی جو مسجد الحسین ہے وہ اونچا ہے اور جو باہر کا حسین ہے وہ نیچے ہے، تو امام صاحب جب باہر گرمی میں جماعت کرتے ہیں تو وہ جو اندر الحسین ہے وہ 4 یا 5 انچ نیچے ہے، امام صاحب اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور باقی جو باہر کا حسین ہے وہ نیچے ہے، تو اس طرح امام صاحب کو نماز پڑھنا کیسا ہے باہر کا حسین؟ ہاں، یہ بہت سے لوگوں میں گرمیوں میں تو ہوتا ہے ایسا، اور امام صاحب کا مصلی برآمدے میں ڈال دیتے ہیں۔ برآمدہ چونکہ عام طور پہ 3-4 انچ یا کچھ نہ کچھ بس وقت زیادہ ایک پورا سٹیپ بنا ہوتا ہے، تو امام صاحب اکیلے اونچے کھڑے ہوئے ہیں، مقتدی سارے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب کا بالکل علیحدہ ایک جگہ پر، علیحدہ سے مراد یہ ہے کہ مقتدی اس جگہ پہ کھڑے نہ ہوئے ہوں، تو امام صاحب جیسے برآمدے کی آخری صف میں کھڑے ہیں اور وہ صف صحن کے صفوں کے مقابلے میں 3-4 انچ اونچی ہے، تو 3-4 انچ اونچائی ایک نمایاں اونچائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو علماء نے اتنی نمایاں اونچائی پر امام کا کھڑے ہونا اکیلے یہ مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، تو امام کا اکیلے ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا تنہا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر 3 انچ جیسے بعض ہوتے ہیں، بہت ایک 2 طرح کی اونچائیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی قلیل اور ایک زیادہ، تو جیسے آپ 1 فٹ ہے بالکل، اب اتنا ہی اگر کوئی نمایاں کھڑا ہو تو اس کے لیے ایک بالکل بہت، یعنی ہم یہ کہنے ہیں کہ جیسے یہ 4 انگلیاں، تو وہ جو ایک کراتے تنزیح والی صورت لکھی فقہا نے، وہ قلیل مقدار میں ہے، قلیل مقدار، اگر قلیل اونچائی ہے، حد امتیاز کو نہ پہنچی ہو، بالکل نمایاں طور پہ اگر امام کا اونچا ہونا بالکل نمایاں طور پر ہے تو پھر امام کا اکیلے اونچی ایسی نمایاں جگہ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھانا یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ اور اگر امام صاحب ایک صف کو اپنے ساتھ لے لیں اور بقیہ صفیں بھلے 5 فٹ نیچے بھی کھڑی ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی بھلے حد امتیاز تک صفوں میں ڈیفرنس آ رہا ہو تو حرج نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کے ساتھ ایک صف موجود ہے۔ اکیلے امام صاحب کا بالکل نمایاں جگہ پہ اونچا ہونا بالکل واضح ہو تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی صحن میں ہی سارے نمازیوں کے ساتھ اپنا مصلی آگے پہلی صف میں بچھا لیں صحن کی، تو اس طرح یہ کہ سب ایک ہی سیدھ میں ہو جائیں گے۔ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں، امام صاحب کو بیچ میں لے آتے ہیں، جگہ کو کچھ اس طرح کا ایشو بنا لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی جگہ نہیں ہے، تو بھائی اب کسی کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ امام صاحب کے ساتھ ایک صف ہے، بولے گرمی بہت ہے، تو میں نے کہا امام انسان ہی ہے جس کو اکیلے کو اپنے وہاں کھڑا کیا ہوا ہے، تو تھوڑی سی ہمت کریں، یا آپ ایک صف امام کے ساتھ اندر ہی لے لیں، برآمدے میں لے لیں، یا امام کو اتنی گنجائش دے دے کہ وہ آپ کے ساتھ صحن میں آ جائے، تو یہ پھر امتیاز ختم ہو جائے گا۔ بالکل امتیاز ختم ہو جائے گا، ایک ساتھ پلین جگہ پہ سب کھڑے ہوں گے تو وہ کراہت کی جو سبب تھا نا اونچائی نیچائی کا ہونا، تو یہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مدرسہ شہر کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ اب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا